کوئی معمولی اور سادہ سے واقعات نہیں ہیں. ان کے پیچھے بیرونی عناصر ملوث ہیں جن کی ایما پر بلوچستان میں اور ملک میں ایک قسم کی انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حکومت بلوچستان ان تمام واقعات کی مذمت کرتی ہے اور جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گی. یہ واقعات جس انداز سے اور جس شفاقانہ سوچ کے تحت کیے گئے اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. جس طرح جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اور معصوم مسافروں کو یرغمال بنا کر ان کا قتل عام کیا گیا، جو ہر ذی شعور انسان کے لیے قابل مذمت ہے اور پوری دنیا میں اس کی مذمت کی گئی. اور پرسوں گوادر میں بس روک کر 5 مسافروں کو قتل کیا گیا. تو یہ انتہائی گھناؤنا عمل ہے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں حکومت بلوچستان ان کی سرکوبی کرے گی. لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے پیچھے جائیں گے اور یہ تمام کارروائیاں بلوچستان کی عوام، پاکستان کی عوام اور بلوچستان میں بسنے والے بلوچ، پشتون، ہزارہ سب کی حمایت سے کی جائیں گی اور ان کو کسی صورت میں بھی بخشا نہیں جائے گا. تو حکومت بلوچستان اپنی بھرپور صلاحیتوں کو برور کار لاتے ہوئے اس صوبے کو دوبارہ امن کا گہوارہ بنائے گی. آپ کو یاد ہے کہ کل جو واقعہ ہوا اس میں ڈاکٹر مہر اللہ ترین جو بلوچستان کا واحد پروفیشنل آنکولوجسٹ تھا ان کو شہید کیا گیا. تو یہ دہشت گردی کا نہ کوئی قوم ہے نہ اس کا کوئی مذہب ہے. یہ صرف اور صرف پاکستان میں انتشار پھیلانے، بلوچستان کی ترقی کو روکنے، سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے ہاسٹائل ایجنسیز کروا رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے صحافی دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ اس شارٹ نوٹس میں رمضان شریف کے مہینے میں آپ لوگوں نے تکلیف کی یہاں پر آئے. جس طرح میرے دوست میرے بھائی نے باتیں کی ان باتوں کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. البتہ یہ مذمت کرنا دہشت گردی کے واقعات کی یہ میں ضروری سمجھوں گا، خاص کر جو کل کا واقعہ تھا اس میں ہمارے 3 جو ہے اساتذے شہید ہوئے اور 22 کے قریب جو ہے جوان یا مختلف جو طبقہ فکر کے لوگ تھے زخمی ہو گئے بے گناہ. تو اس طرح بے گناہ جو واقعات افراد جو ہیں شہید ہو رہے ہیں بے گناہ مختلف واقعات میں، اس کی تو میں بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں. ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بلوچستان میں اس وقت دہشت گردی کا لہر ہے، چونکہ ایک روایتی انداز سے معاملات نہیں چل رہے ہیں، ایک غیر روایتی قسم کے واقعات جو ہے بلوچستان کو درپیش ہیں. اسی لیے ان کے ساتھ نمٹنا وہ بھی ایک غیر روایتی انداز میں اور ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ جا کے نمٹنا ہوگا. اس میں انٹیلیجنس کا انپٹ، اس میں عوام کا کنسنسس اور پبلک کا سپورٹ وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی واقعہ جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، امریکہ جیسے اسٹیٹ میں بھی کئی واقعات دہشت گردی کے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک بہت بڑی سپورٹ یا مدد ان کو ملتی ہے وہ وہاں کے سٹیزنز کی طرف سے، وہاں کے شہری، وہاں کے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ ہم امید کرتے ہیں کہ بلوچستان کے تمام شہری اس دہشت گردی کے خلاف، بلوچستان کی تمام عوام، پاکستان کی تمام عوام اس دہشت گردی کے خلاف ایک پیش ہوگی جس کا نقصان براہ راست عوام کو ہو رہا ہے. صرف حکومت
جو ہے یہ کام نہیں کر سکے گی جب تک عوام اس کے پیچھے اس کی سپورٹ پہ نہ کھڑی ہو. تو ہمیں امید ہے کہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف عوام بھی جو ہے اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. گزشتہ دنوں بلوچستان کی ایشوز چونکہ ظاہری ہر فورم پر بلوچستان کے معاملات کو اٹھایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں بیڈ گورننس ہے، بلوچستان میں کرپشن ہے جو فیول کرتی ہے اس ٹیررزم کو، بلوچستان کی محرومیاں ہیں یا بلوچستان میں انتقامی سیاست ہے وہ فیول کرتی ہے اس موومنٹ کو جو بلوچستان میں ایک دہشت گردی کی چل رہی ہے. تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا، بے شک یہ باتیں ہیں. ہماری حکومت بھی یہ بات سمجھتی کہ یہ محرومیاں اور یہ کرپشن، یہ بیڈ گورننس بلوچستان کا ایک بہت بڑا ایشو، لیکن آج کا نہیں، یہ کئی دہائیوں سے رہا ہے. یہ صرف آج کی حکومت کے وقت میں نہیں، یہ کئی دہائیوں سے یہ رہا ہے، جس کو یہ حکومت جو ہے مکمل طور پر اس بات پر ڈٹرمن ہے کہ اس کو بہتر کر سکے اور گڈ گورننس کی طرف جایا جا سکے اور کرپشن کی روک تھام کی جا سکے اور بلوچستان کو ایک بہتر سمت کی طرف لے جا سکے. تو آپ نے لاسٹ ٹائم بجٹ میں اور انشاءاللہ جو آئندہ آنے والا بجٹ ہوگا اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈائریکٹلی عوام کو ریلیف دیا جائے، مگر جیسی اس ریلیف کی طرف کوشش کی جاتی ہے اس طرح کے حالات جو ہے وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں دہشت گردی کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ جب بھی ملک ایک صحیح سمت کی طرف گامزن ہوتی ہے تو اس وقت اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ بھی ہماری خواہش ہے، کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وائلنس کے تھرو یا جو ہے جنگ یا آپریشن کے تھرو جو ہے اپنے مسائل حل کرے. کسی بھی حکومت کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بغیر کسی نقصان کے اپنے معاملات کو حل کرے. تو اس حکومت کی بھی یہی خواہش ہے. روز اول سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے ہر تقریر میں، اپنے ہر اسمبلی فورم میں کھل کر مذاکرات کی دعوت دی، اور آج اس فورم پر بھی ہم کہتے ہیں کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان لوگوں کا جو لڑ رہے ہیں یا جو بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں ان کے لیے تمام دروازے کھلیں، وہ آ کے مذاکرات کریں. تھینک یو ویری مچ. معزز صحافی دوستوں، دونوں صوبائی وزراء نے بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اس کی پالیسی حالیہ واقعات کے حوالے سے اور ان واقعات کے اثرات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی. موجودہ صوبائی حکومت پہلے دن سے بہت سی چیزوں پر واضح ہے. ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے کہ ڈائلاگ کیا جائے. موجودہ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان اسمبلی کے فلور پہ کئی مرتبہ یہ آفر کر چکے ہیں کہ اگر ڈائلاگ کا اختیار کسی اپوزیشن کے رہنما کو بھی چاہیے تو وہ اسے دینے کو تیار ہیں. اس کے بعد ڈائلاگ کو شروع کریں. بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف دس پروونس، ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے سب سے بڑا فورم ان کے پاس بلوچستان صوبائی اسمبلی کا تھا. گزشتہ ایک سال سے جتنے بھی واقعات، چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں یا اس کے علاوہ گورننس کے ایشوز ہوں، اس کے لیے 3 امپارٹنٹ سیشنز بلوچستان کی پروونشل اسمبلی میں کیے گئے، جن کے لیے تمام اراکین اسمبلی کو، جن میں اپوزیشن گورنمنٹ سے شامل تھیں، لا اینڈ آرڈر کا جو ایک اجلاس تھا وہ ان کیمرہ تھا، چونکہ کچھ ایسی اساس معلومات تھیں جنہیں اس وقت میڈیا کے سامنے نہیں لایا جا سکتا تھا. تمام اراکین اسمبلی کو اعتماد میں لیا گیا اور صوبے کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. جیسے شعیب جان نے ذکر کیا کہ گورننس کا بحران، موجودہ صوبائی حکومت اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ بلوچستان میں جو ایشوز ہیں اس میں گورننس کا بحران بہت بڑا ہے. اسی کے لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سیشنز بلوچستان صوبائی اسمبلی میں رکھے گئے اور ان میں میڈیا کو بلایا گیا، حقائق اور وے فارورڈ ان کے سامنے رکھے گئے. حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں صوبائی حکومت بہت واضح ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ دہشت گرد کون ہے اور کون نہیں ہے. اور صوبائی حکومت، موجودہ جو صوبائی حکومت ہے، کم از کم وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں، وہ اینٹی ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے معاملے پہ کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. بہت واضح موقف وزیر اعلیٰ نے لیا ہے. ان واقعات کے بعد جن جن فورمز پر جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں، کچھ ایسے ریپرزنٹیٹیوز جو الیکٹڈ نہیں ہیں، ان سب کو ہمیشہ ڈائلاگ کی دعوت دی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اور اس سے قبل ایک مرتبہ میاں شہباز شریف نے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو دعوت دی. بلوچستان صوبائی اسمبلی میں موجود تمام لوگوں کو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دعوت دی. اب اگر کوئی سیاسی قوت اس کا بائیکاٹ کرتی ہے تو ہمارے پاس کوئی دوسرا ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہم انہیں ڈائلاگ کے لیے لے کر آئیں. اس وقت اس پریس کانفرنس کا مقصد واضح ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو شناخت کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے، بلوچستان کی صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پنجابی یا کسی اور قومیت سے تعلق نہیں رکھتے. جس بھی معصوم شہری کو، چاہے وہ مسافر کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی ادارے کے سیکیورٹی اہلکار کی صورت میں ہو، وہ ایک شہری کا قتل ہے اور اس شہری کے قتل کے خلاف جو بھی کارروائی صوبائی حکومت کو کرنی ہوئی کی جائے گی. کوئی سوال آپ لوگوں کا اس سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس طرح واقعات دیکھ رہے ہم یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جو بات کر لیتے ہیں ہمارے خیال میں بیانیہ ہو کہ پہلے میں وہ کہا ہے
ठीक है ना, अपने को पर इल्जाम करार देते थे। क्या आप समझते नहीं कि हमारे सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है, आवाम को, लोगों को ताबूत? अब्दुल्ला, आपने जो सवाल किया है उसमें आपने सीधा सीधा नाकामी की बात की है। नाकामी बहुत बड़ा लफ्ज़ है। एक चीज़ याद रखिए कि जितने भी वाक़यात होते हैं, एक वाक़या होता है आपके सामने आता है, लेकिन 10 में से 7 ऐसे वाक़यात होते हैं जिन्हें यही सिक्योरिटी इदारे नाकाम बनाते हैं। और जिस इल्ज़ाम की आपने बात की, सफिशेंट एविडेंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लेवल पे प्राइम मिनिस्टर गिलानी एक मरतबा शर्म उल शेख में इसको हिंदुस्तान की हुकूमत के सामने रख चुके हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे और जिन जिन फोरम्स पे ज़रूरत है उन तमाम सफिशेंट एविडेंसेस को रखा गया है। उसके अलावा अगर फिर भी किसी को सबूत की ज़रूरत है तो कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से बड़ा कोई और सबूत आपको क्या दरकार है? सर, मैंने आपको बताया कि अगर 10 वाक़यात होते हैं तो उनमें से 7 को यही इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारे नाकाम आपने इसमत पूरा तबसरा किया है, सवाल नहीं किया, लेकिन मैं आपसे अगर एक सादा सा सवाल पूछूं कि कल रात से अब तक रोकने की कोशिश का कोई सबूत आपके पास मौजूद है? मोबाइल नेटवर्क की सर, आपने एक सवाल किया है मुझे, मोबाइल नेटवर्क बंद होने की बात। मोबाइल नेटवर्क इसलिए बंद किया गया, ये आपके भी इल्म में कि क्वेटा में एक सीरियस थ्रेट गुज़िश्ता एक हफ्ते से मौजूद था। एक गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आ चुका है जहां पर हमने डॉक्टर मैरुल्लाह तरीन, जो कि आप कह सकते हैं वन ऑफ द ओनली ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जिसके लिए एक एक्सपर्ट सूबे में अवेलेबल था, और उसको कल ये दहशतगर्दी जो है निगल चुकी है। कल इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए आप ह्यूमन रिसोर्स कहां से लाएंगे? मौजूदा सूबाई हुकूमत ने सूबे की तारीख में पहली मरतबा एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया है। इससे पहले माजी में जो भी हुकूमतें यहाँ पर रहीं, माजरत के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी इस बात को असम्बली के फ्लोर पे कह चुके हैं कि यहाँ पर एक तासुर बनाया गया कि ये लड़ाई दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस की है, तो जिसके नतीजे में यहाँ पर काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के मुतालिक कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद नहीं थी कि किसी भी सूरत हाल में हुकूमत की हिकमत अमली या जवाबी हिकमत अमली क्या होगी। पहली मरतबा उसे बनाया गया, अक्टूबर से उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू की गई, और लाजमी सी बात है जिस सूबे में 2 दहाइयों तक इन तमाम बातों पे काम ना हुआ हो, अब काम शुरू हुआ हो, तो चंद हफ्तों या महीनों में हम समझें 2 दहाइयों के मसाइल हल कर लेंगे तो मुमकिन नहीं है। शेर साहब, ये बताएं कि अभी आपने जिक्र किया कि बलूचिस्तान को गैर मामूली या गैर रिवायती हालात का सामना है, जिससे न सिर्फ हुकूमत के रियासती इदारे बल्कि आवाम से ज़्यादा सफर करते हैं। तो इन गैर रिवायती हालात का मुकाबला करने के लिए या फिर हल करने के लिए हमारे पास एक जरगा सिस्टम पहले से सूबे में मौजूद था, जिससे बड़े बड़े मसाइल हल होते थे। हुकूमत इस बात पे गौर क्यों नहीं कर रही कि सूबे के जो कबायली जुमा हैं, सियासी पार्टियाँ हैं, ग्रैंड जरगा तलब करें, यहाँ पे ये मामला उठाए और एक मुतफ़िका क़यामत तय करें मसाइल क्या? देखें, ये मामला मैं समझता हूँ इस वक्त जरगे के लिए असम्बली से बड़ा फोरम कोई और नहीं है। जैसे मेरे भाई शाहिद साहब ने बताया कि वहाँ पर इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई है, तमाम जो है मेरे ख्याल से तकरीबन पार्टियों के मेंबरान जो है असम्बली में मौजूद हैं, उनके सामने वो ब्रीफिंग व हक़ाइक़ सामने रखे गए जिसमें बलूचिस्तान को ये हालात दरपेश हैं। तो उसको बाज़ दोस्तों ने एक्नॉलेज किया, माना है। सीएम साहब कई जगह कहते हैं कि हम बाज़ दोस्त जो है इनडोर कुछ और बात करते हैं, आउटडोर कुछ और बात करते हैं, मगर हक़ाइक़ सबके सामने रखे गए। अब यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है सिर्फ ये नहीं कि हमारे कबाइल बेशक बलूचिस्तान का एक कबायली निज़ाम है, लेकिन ये कबायली कोई जंग तो बलूचिस्तान में नहीं चल रही कि जिस पर हम कबाइल पर मुश्तमिल एक मेड जरगा बना के किसी के पास भेज दें। अगर कोई समझता है कि ये कबायली तौर पर हल हो सकता है तो हम आज ही बैठ के कबाइल की सतह पर एक
جرگہ تشکیل دے کر بھیج دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک میں نے آپ کو کہا کہ ایک غیر روایتی انداز میں اس میں صرف ایک اسٹیک ہولڈر انوالو نہیں، اس پہ انٹرنیشنل کئی ایسے فورسز انوالو ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم آپ سب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں بہتر انداز میں، لیکن سب سے بڑا فورم ہمارے پاس جو ہے وہ اسمبلی ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے یہاں پر آئے، تشریف لائے، ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے یہاں پر تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے اس بلوچستان کے جو دیگر معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، بلوچستان کے حقوق کے محرومیوں کے معاملات ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے وفاقی وزراء کا ایک وفد بھیجا جنہوں نے چیف منسٹر صاحب سے جو ہے ہماری صوبائی حکومت سے ملاقات کی اور ہمیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ سنا بلوچستان کو کہ کون کون سے ایسے ایشوز ہیں اور معاملات ہیں بلوچستان کے جو حل کرنے ہیں، اور ان کے اوپر ایکشن بھی شروع کر دیا ٹائم لائن کے ساتھ. چونکہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو اس وقت ہر بات پر ایک ٹائم فریم مانگ رہے تھے کہ ہمارا یہ ایشو کس حد تک حل ہوگا. تو انشاءاللہ اسی طرح بات چیت سے بہتری آئے گی. اور بلوچستان میں ہم یہی بات بار بار کہتے ہیں کہ یہی بلوچستان کے اصل اسٹیک ہولڈرز وہ ہیں جو پارلیمانی سیاست کرتے ہیں ود ان کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. پاکستان کی جو دائرے کے اندر رہتے ہوئے سیاست بات ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی بات سن سکتے ہیں. اگر آپ توقع رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں جنہوں نے اپنا راستہ لے لیا ہے، تو میرے خیال سے وہ بات پھر کبھی نہیں بنے گی، وٹک جائے گی. آپ نے اسی پریس کانفرنس میں کرپشن اور بیڈ گورننس کا سارا ملبہ پچھلی گورنمنٹوں میں ڈالا. پچھلی گورنمنٹس میں آپ بھی تھے، صاحب بھی تھے. تو کیا جو بندہ یہ نہیں سمجھتا والنٹریلی اگر آپ کہیں کہ جو بندہ ذمہ دار ہے اور گلٹی ہے وہ مستعفی ہو جائے، جان چھڑائیں تاکہ کرپشن اور بیڈ گورننس کا خاتمہ ہو؟ جی بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس میں میں نے کہا کہ میں نے صرف پچھلی حکومت کا نہیں، میں نے کہا کئی حکومتوں کا اس میں ہاتھ رہا ہے. تو اس پر ایک ول چاہیے، کوئی بھی حکومت ایک ول چاہیے. اس پہ شاہد صاحب نے جیسے بتایا کہ جو ریفارمز بہتری اب کب آتی ہے، پوری 100% کرپشن دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں بھی جا کر 100% نہیں روک سکتے، مگر اس کے بعد کرپٹ پریکٹس کے بعد آپ کون سے انیشیٹو لیتے ہیں، دیٹس میٹر. وہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کا اگلا قدم کیا ظاہر کرتا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے ہماری یہ جو حکومت ہے اس وقت کوشش کر رہی ہے مختلف سیکٹر میں، اس میں یہ خاص طور پر ایک کرپشن کا جو ہے عنصر شامل ہے کہ اس کو کس طرح ایلیمنیٹ کیا جائے، اس کو کس طرح ختم کیا جائے. اور میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، کوئی بھی شخص والنٹریلی کرپشن کر کے خود چھوڑ کر نہیں جاتا، اس کو دباؤ میں ڈال کر اس کو جو ہے بیہائنڈ دی بائر کر کے اس سے نکالا جا سکتا ہے. مجھے ایک پوائنٹ آپ نے احتساب کا سوال کیا. اس صوبے میں جو کرپشن کے ایشوز رہے ہیں ان سے نہ موجودہ صوبائی حکومت نے انکار کیا ہے نہ منہ پھیرا ہے. اسی لیے پہلی مرتبہ صوبے میں اینٹی کرپشن کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے. گو کہ ایک پھر وہی بات آتی ہے کہ ایک چیز آپ نے اگر گزشتہ 2 سے 3 دہائیوں میں کی ہی نہیں ہے اور چند مہینے پہلے کا کام شروع کیا ہے تو اس کا رزلٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اینٹی کرپشن کی پرفارمنس آپ کے سامنے محدود وسائل میں ایک نئی ٹیم کے ساتھ انہوں نے اپنے کام کی ابتدا جس طرح کی ہے وہ کم از کم اگر کوئی بینچ مارک حاصل نہیں کر لیں گے لیکن کسی بہتر سمت کا تعین ضرور کر لیں گے. کوئی اور سوال؟ دہشت گردی کے واقعات کو پوری عملہ کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس طرح ٹی بلوچ کی مشرقی کی کوئٹہ کلات کو بھی اشارہ دو رہا ہے، اس حوالے سے عوام کتنا خوشحال ہے؟ سلام، دیکھیں یہی وہ بات ہے جو ڈاکٹر مہر اللہ ترین کا قتل ہو یا کسی بھی کنسٹرکشن کمپنی کی مشینری کو نقصان پہنچانا ہو، اس کا فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے کہ ان لوگوں کو، عام لوگوں کو نشانہ بنانے والے، ان ترقیاتی اسکیموں کے کام کو روکنے والے بلوچستان کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر بار بار وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اسمبلی کے فلور پہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک لا حاصل جنگ ہے. اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی آرگیومنٹ، کوئی بھی بات بغیر کسی دلیل کے کر رہے ہیں. تو آج ہم 12 بلوچستان کی عوام کے سامنے بھی یہ سوال رکھتے ہیں کہ انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہاں پر جو صورتحال ہے اس صورتحال کا بینیفیشری کون ہے. کیا ایک عام آدمی اس ساری صورتحال کا بینیفیشری ہے، یا جس طرح میرے دوستوں نے ذکر کیا کہ باہر بیٹھی ہوئی طاقتیں یا ہاسٹائل ایجنسیز بلوچستان میں اس طرح کی سچویشن کریٹ کر کے فائدہ اٹھا رہی ہیں. تھینک یو.